جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا ہے سورہ توبہ ہے 11واں پارہ ہے. اس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ چلو، ان کے پیچھے چل پڑو. کیا معنی کہ جو نیک لوگ ہیں، سچے ہیں، اور جو سچا ہے اس کی توبہ کے بارے میں بتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کچھ شرائط کے ساتھ کلمہ پڑھا، جن میں پہلی شرط جو سرکار نے رکھی، سرکار نے فرمایا تو جو کر کے آئے گا ایک بات میرے ہاتھ پہ وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. اس نے سمجھا یہ تو بڑا آسان کام ہے. کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پڑھ کے میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اب اس نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں جیسے آج ہم سوچتے ہیں، لیکن سرکار کی حدیث سے بات ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی جو ہے یہ نجات عطا کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کر دیتا ہے. سچائی جو ہے یہ ساری مشکلوں سے نکالنے کا سبب بنتی ہے، اور جھوٹ جو ہے یہ مشکلات کے گڑھوں میں اتارنے کا سبب بن جاتا ہے. عرض کیا رسول اللہ ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب وہ جو گناہ کرتا تھا، جو کرتا تھا، نکلا اپنے کام پہ، جرم کی طرف اس کا خیال گیا، گناہ کی طرف اس کا ذہن گیا، سوچا میں یہ کروں. مثال کے طور پر چوری، پروگرام بنا لیا، منصوبہ بنا لیا. جب بنا لیا سوچا میں چوری کر کے شام کو جاؤں گا سرکار کے بارگاہ میں، پوچھیں گے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی، یہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا، تو پھر تو میں مارا جاؤں گا. کیونکہ وسارے کا تو فرقہ ہوا ہی دیا ہوا جزاء بما کسبا، چھٹا پارہ سورہ مائدہ ہے. قرآن نے بتا دیا ہے کہ چور کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ تو کام خراب ہو جائے گا، ماننا مجھے پڑے گا کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے، سچ بولنا ہے. اس نے چوری سے توبہ کر لی، صرف سچائی کی بنیاد پر. دوسری عیب کی طرف، دوسرے خدا کی طرف ذہن گیا، سوچ خیال گیا. جب سوچا کہ میں یہ کرتا ہوں، کسی کا حق مارنا، جھوٹ بولنا، فرار کرنا، دھوکہ دینا، جس کو آج ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، اپنی فنکاری سمجھ کے بیٹھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہماری عقل ہے، یہ تو ہماری زبان درازی ہے، یہ تو ہمارا جو ہے نا فن ہے، یہ تو ہم دیکھتے نہیں ہم کتنے بڑے کمال کے فنکار ہیں، ہم نے اس کو ڈال لگایا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. کبھی ہم نے یہ سوچا جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، جو ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے، جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، جس نے خود ہمیں بتایا بار بار انہ علیم بذات الصدور، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور پگلے غافل نہ ہو جانا، میں وہ رب ہوں جو تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، میں وہ رب ہوں جو تیری سوچ کے تصور سے زیادہ قریب ہوں، میں وہ رب ہوں جو پوری کائنات کا خالق ہوں، مالک ہوں، سب کچھ تو میرے سامنے ہے. پھر جب یہ سوچتا ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں، نہیں یہ تو ہماری فنکاری ہے. یہ وہ فنکار ہے کہ چور کو پتہ چل جائے نا کہ مالک دیکھ رہا ہے تو چوری نہیں کرے. کیوں کہ مالک دیکھ رہا ہے، وہ اس بات کا منتظر ہوگا کہ کب مالک غافل ہوتا ہے، اوچل ہوتا ہے، سو جاتا ہے، غفلت میں آ جاتا ہے یا کہیں چلا جاتا ہے، تو پھر میں اس کی چیز کو چوری کروں. اب یہ بندہ کتنا بڑا غافل ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھ یہ میں نے تیرے اس کندھے پہ ایک نگران
مقرر کیا ہے، ایک اس پہ کیا ہے۔ اچھا یہ دو ایسے محافظ ہیں، نگران ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ روٹی کھانے کے چکر میں، نہ ناشتہ، نہ اور کوئی نظام نہیں ہے۔ بندہ پھر سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں غافل؟ پھر صرف یہ دیکھ نہیں رہے، اللہ نے قرآن میں ان کی ڈیوٹی بتائی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ پھر قیامت والے دن بتایا ہے جو یہ لائیں گے نا لکھ کر، رب کو وہ کتاب تمہارے سامنے جب رکھے گا، پھر فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالا اس میں، یہ وہی ہے جو تم نے کیا تھا۔ پڑھ لے اپنی کتاب، اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنا اعمال نامہ۔ دوسرے سادہ لفظوں میں جملہ کہوں تو اور فرمائے گا پڑھ لے اپنی کرتوتاں، اے کر کے آیا ہے، ہوں میرے کو تو کس چیز کی امید لے کے آیا ہے؟ جن امیدوں پہ تو نے بخشا جانا تھا، جن کاموں کی وجہ سے تو نے بخشا جانا تھا، وہ تو نے کیا کوئی نہیں ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ میں بخشا بھی جاؤں۔ سن بندہ پھر یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم جو ہم سوچتے ہیں وہی بس فائنل ہو جاتا ہے۔ نہیں، میاں صاحب نے بڑا کمال کا جملہ لکھا ہے، میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک دیکھے پھر بھی پتہ پامن والا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے عقل مندی اور فنکاری لگائی، لیکن وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے کہ ہمارے لاکھوں گناہ دیکھتا ہے، عیب دیکھتا ہے، پھر پردے ڈالتا ہے۔ اور وہی فرشتے جو ہمارے کھاتے اعمال لے کے جاتے ہیں نا، پھر انہی کے ہاتھ ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ ذرا سوچ کو صحیح کو بتاتے کیا ہوں گے؟ مالک یہ ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند تھا، نماز کوئی نہیں پڑھی، ٹائم ہوا تھا، اذان اس کے کانوں میں آواز پہنچی تھی، یہ تندرست بھی تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، مالک اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ رب فرماتا کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، پھر توبہ کر لے گا، شاید قضا پڑھ لے، شاید اس کو ہدایت آ جائے، چھوڑ دو اس کا رزق لے جاؤ۔ مالک تو نے روزے فرض کیے تھے، یہ تندرست تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، ہم نے دیکھا تھا اس میں کوئی نہیں رکھے۔ اب رب رب ہے نا، ہمارے تو ہاتھ اس کا ایک عیب لگ جائے تو ہم پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن رب کی کرم نوازی کو دیکھو، تو یہ ساری کرم نوازی ہے کیوں ہم پہ؟ کیا ہم پہ بہت خوبصورت ہے، یا کوئی کمال، کوئی جمال، کوئی حسن ہے ہمارے اندر؟ نہ کوئی کمال ہے، نہ کوئی جمال ہے، نہ کوئی ہمارا کوئی عبادت والا معمولہ ہے۔ ہاں کیوں بچتے ہیں؟ یہ کرم نوازی کیوں ہے؟ یہ سرکار کی امت ہونے کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرے ہیں نا، بس یہ تیرے نام کے صدقے سے مجھے اچھے لگتے ہیں۔